السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 20 نومبر 2019 کو یہاں مکتب دعوہ توعیت الجالیات کے اس سینٹر میں معبدہ میں جو میرے درس کا عنوان ہے وہ ہے دین سمجھنے کے اصول۔ اللہ رب العالمین کے ہم بندے دنیاوی زندگی میں بھی اگر اصول کے خلاف کام کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، تو دین میں بھی اصول کی پابندی ضروری ہے۔ دین کے جو اصول ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہے۔ ایک رسالہ ہے ابو محمد عبد الرحمن بن حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا، اصل السنہ و اعتقاد الدین۔ یہ رسالہ مختصر، اس کا اردو ترجمہ اصول دین کے نام سے محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے۔ یہ اصول دین، اور اس رسالے پر میں نے 33 صفحات پر مقدمہ جو تیار کیا الحمدللہ۔ یہ اصول اصل السنہ و اعتقاد الدین یہ ہمیں کامیابی دلائیں گے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ۔ اصول دین سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ہمارے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھیں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال کر گئے،
مدینہ میں 4 مشہور اماموں میں یہ ایک امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول امام عقیلی نے ان کی کتاب الضعفاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 پر نقل کیے اور فرمائے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے 4 لوگوں سے علم نہیں لینا، 4 قسم کے لوگوں سے علم نہیں سیکھنا۔ پہلے نمبر پہ احمق سے علم نہیں سیکھنا، یعنی جو بے وقوف ہے اس سے علم نہیں سیکھنا۔ دوسرے نمبر پہ کذاب سے علم نہیں لینا۔ تیسرے نمبر پہ بدعتی سے علم نہیں لینا۔ چوتھے نمبر پہ نیک آدمی ہو لیکن اس کو حدیث کا علم نہیں ہے، اس سے بھی علم نہیں لینا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس کی میں مختصر آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک تابعی، کئی صحابہ کے شاگرد ایک تابعی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحیح مسلم میں مقدمے میں حدیث نمبر 27 پر نقل کیے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان هذا العلم دین، ان هذا العلم دین، بے شک یہ علم تمہارا دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، بس تم اچھے سے دیکھ لو کہ تم دین کہاں سے سیکھ رہے ہو، کہاں سے لے رہے ہو۔ اس قول کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیے ہیں اور محدثین یہ قول سناتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لولا الاسناد، اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو جس شخص کے دل میں جو آتا وہ شخص وہ بول جاتا۔ تو سند کی بہت بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ دین اسلام کا علم سند سے ہی حاصل کیا گیا۔ سند مطلب کیا؟ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے کون؟ اللہ سے سنے جبرائیل علیہ السلام قرآن کو اور پہنچائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سند ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن سنائے، لکھوائے، حفظ کروائے۔ قرآن محفوظ ہے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، سورہ نمبر 15 سورہ حجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اللہ نے کہا۔ تو قرآن محفوظ ہے، یہ ایمان رکھنا ہے ہم کو۔ محفوظ رہے گا قرآن، یہ ایمان رکھنا ہے ہم کو۔ لیکن اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے، اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اللہ نے کہا۔ تو ذکر سے مراد ہے قرآن اور حدیث، ذکر سے مراد ہے قرآن اور حدیث، صرف قرآن نہیں۔ تو قرآن اور حدیث محفوظ ہے۔ قرآن کی جو صحیح تفسیر ہے حدیث رسول سے جو بیان ہوئی ہے وہ محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی آپ نے جو فرمائے ہیں، آپ نے جو کیے ہیں، اور آپ کے سامنے کچھ کیا گیا تو آپ نے اس کو جائز قرار دیے ہیں، وہ سب محفوظ ہے۔ تو اسناد کا بہت بڑا مقام ہے دین کے علم کے مسئلے میں۔ اللہ کے ہم بندوں کو چاہیے اس بات پر غور کریں۔ صحیح حدیث کے لیے 5 شرطیں محدثین نے بیان کیے۔ سند متصل رہنا، سند کٹی ہوئی نہیں رہنا۔ اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، پھر فلاں سے سنا، پھر فلاں سے سنا، محدث ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اگر حدیث کی کتاب ہی لے لیں
اور 756 نمبر کی حدیث دیکھیں جس میں ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، لیکن وہ حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، اور وہ راوی کے بارے میں متفقہ طور پر تمام محققین، تمام محدثین، یہاں تک کہ حنفی محققین نے بھی کہا کہ وہ راوی ضعیف ہے۔ تو سند میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابی رسول تک جو نام بیان کیے جا رہے ہیں، وہ نام میں کون سا راوی جھوٹا ہے، کون سا راوی کس سے بیان کر رہا ہے، تو کیا سچ میں وہ اس دور میں پیدا ہوا تھا، کیا سچ میں وہ ان کا شاگرد ہے، کیا سچ میں وہ ان سے یہ حدیث سنا ہے، یہ سب علم کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں، اور اصول حدیث کہتے ہیں اسے، کہ حدیث کی سند اور حدیث کے متن کے احوال کے قوانین بیان کیے جس میں جاتے ہیں، اسے اصول حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ جو سند ہے اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی 756 نمبر کی حدیث سنن ابو داؤد میں ضعیف ہے حدیث، تو وہ ضعیف ہے، بولا جا رہا ہے نا کہ فلاں آدمی، مثال کے طور پہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، اس کا نام لے کر بولا جا رہا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور یہ آدمی سے روایت کردہ حدیث کوئی بھی حدیث کی کتاب میں آ جائے وہ حدیث مقبول حدیث نہیں ہے، وہ حدیث نہ عقیدے میں رکھیں گے نہ وہ حدیث اعمال میں رکھیں گے، ضعیف حدیث نہیں رکھیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے سند کی۔ اب اگر یہ سند نہ ہو، حدیث رسول کو صحابی سنے، صحابی آگے پہنچائے اپنی اولاد تک اور تابعین تک، تابعین تبع تابعین تک پہنچائے، پھر ان کے بعد والے، تو حدیث کی کتاب میں ایک ایک حدیث میں سند میں کبھی 7 آدمی ہے، کبھی 6 آدمی ہے، کبھی 5 آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث کے سند میں وہ آدمیوں کی جانچ پڑتال کی ہے محدثین نے، اسے کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ رجل یعنی ایک مرد، رجال یعنی ایک سے زیادہ مرد، اسم یعنی ایک نام، اسماء یعنی کئی نام۔ علم اسماء الرجال، وہ مردوں کے نام کا علم، وہ مردوں کے نام کا علم جن کے نام حدیث کی سند میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب وہ آدمی کیسے تھے، وہ جس سے حدیث بیان کر رہے ہیں، کیا سچ میں وہ ان کے دور میں پیدا ہوئے تھے، اور کیا وہ سچ میں ان کے درس میں بیٹھے ہیں، کیا وہ سچ میں استاد اور شاگردی کا جو ہے سلسلہ گزار چکے ہیں، ان کے ساتھ زانو تلمس کراس کر چکے ہیں وہ یا نہیں، یا کسی درس میں سنے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں سنے ہیں تو بھی بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ ان سے سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ حدیث کے مسئلے میں جب اتنا سب غور و فکر کیا جاتا ہے، اور پھر حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کا بات ہے، تو سند میں اتصال رہنا، سند کٹی ہوئی نہیں رہنا۔ دوسرا عدل یعنی دیانت دار رہنا وہ راوی۔ تیسرا کیا رہنا، وہ ضبط رہنا۔ اگر حدیث یاد کیے ہوئے ہیں یا حدیث تحریر کیے ہوئے ہیں تو ان سے دوسروں تک جو حدیث پہنچی ہے کتاب کی شکل میں محفوظ تھی، اور ان کے سینے میں جو انہوں نے حفظ کر رکھے تھے حدیث، وہ بھی محفوظ تھی۔ ضبط یعنی مضبوط حافظہ، تحریری یا صدر میں حفظ کر کے رکھے تھے۔ یہ تیسری شرط ہے حدیث کے صحیح ہونے کی۔ چوتھی شرط کہ علت نہیں رہنا، یعنی کوئی کمزوری، پوشیدہ کمزوری حدیث میں نہیں رہنا، تفصیل نہیں ہے وہ بیان کرنے۔ اور پانچویں چیز شاذ نہیں رہنا، شاذ نہیں رہنا، مطلب یہ ہے کہ ایک راوی بیان کر رہے ہیں کچھ بات، اور ان سے زیادہ ثقہ راوی اور 5-6 راوی ہیں یا 2-3 راوی ہیں، وہ الگ بات بیان کر رہے ہیں، اور وہ اکٹھا ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک راوی اگرچہ ثقہ ہے لیکن یہ ان کو کچھ الفاظ کہنے میں وہم ہے، تو یہ شاذ کہلاتا ہے۔ تو یہ شاذ نہیں رہنا، کیا رہنا، سند میں اتصال رہنا، سند متصل رہنا، اتصال السند۔ عادل رہنا، عادل دیانت دار رہنا راوی، اور حافظہ مضبوط رہنا، اور شاذ نہیں رہنا، علت نہیں رہنا۔ یہ 5 یہ جو شرطیں ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے، یہ محدثین نے قرآن حدیث سے ہی بنائے ہیں۔ تو اب جب یہ ہم بات کر رہے ہیں تو
حدیث کے اب راویوں پر کلام جب کیا گیا، اسماء و رجال کی کتابیں جب دیکھتے ہیں، میزان الاعتدال مثال کے طور پہ یا تقریب التہذیب وغیرہ، تو راوی کے نام کے پاس لکھ دیا جاتا ہے کذاب، یا کسی کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے متروک، کسی کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے منکر، سمجھ رہے، یا کسی کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے سیء الحفظ، یعنی حافظے کے کمزور تھے یا جھوٹ بولنے والے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو فلاں راوی کا نام لے کر رد کیا گیا کہ یہ راوی کے اندر یہ کمزوری تھی، یہ غلطی تھی، لہذا یہ راوی سے روایت کردہ حدیث غیر مقبول ہے۔ یہ کہاں سے ملا فلاں کے نام؟ کیا ان کی چغلی کر رہے ہیں؟ کیا ان کی غیبت کر رہے ہیں ایسا محدثین ایسا ان کے نام لے کر بول کے ان کی برائی؟ جی نہیں، امت کو آگاہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیثوں کی حفاظت کا کام ہے نا، اس لیے جو کوئی بھی شخص کسی کو کہہ دیا جاتا ہے وضاع، یہ حدیثیں گڑھنے والا ہے، یعنی موضوع روایتیں، حدیث رسول ہے ہی نہیں، بس نام لے لیے کچھ ثقہ راویوں کا، کسی صحابی کا، اور بولے کہ رسول اللہ سے وہ صحابی نے ایسا حدیث سنے اور بول دیے۔ ہمارے علماء اہل حدیث پر اللہ رحمت نازل کرے، برکت نازل کرے، آمین۔ علماء جو ہے کئی کتابیں لکھے، اس میں ایک کتاب یہ بھی لکھے یہ حدیث نہیں ہے، کتاب کا نام یہ حدیث نہیں ہے، کتاب کا نام۔ اب اس میں کئی حدیثوں کو جمع کر دیا گیا، وہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اور یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جو یاسین ہے، سورہ یاسین، وہ قرآن کا دل ہے، تو وہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ موضوع روایت ہے۔ تو کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی نام لے کر رد کیا ہے، تبت یدا ابی لہب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام لے کر رد کیا ہے۔ مثلا عبداللہ ذو الخویسرہ کا، جو منکرین حدیث میں سے پہلا آدمی تھا، صحابہ نے، علی رضی اللہ عنہ نے نام لے کر رد کرے عبداللہ بن سبا کا۔ پھر تابعین، تابعین، ائمہ محدثین نے گمراہ لوگوں کا نام لے کر رد کرے، کتابیں بھی لکھے، خلق افعال العباد والرد علی الجہمیہ واصحاب التعطیل، کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو گمراہ فرقے کے خلاف ان کا نام لے کر کتابیں بھی جو ہے لکھے ہیں، کیوں؟ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہی سے بچا سکیں۔ تو جتنے راویوں کے بارے میں ثقہ، صدوق لکھا گیا، تو اور دیگر راویوں کے بارے میں ان کی کمزوری، ان کی غلطی بھی لکھ دی گئی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غلط کو غلط بولیں، صحیح کو صحیح بولیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ اور کبھی نام لے کر اگر کسی کا رد کرنا پڑ جائے تو نام لے کر رد کر دیں، تاکہ لوگ اس شریر کے شر سے بچے رہیں، اس فاسق کے فسق سے بچے رہیں، اس بدعتی کے بدعت سے بچے رہیں۔ میں نے بتایا آپ کے سامنے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں انتقال کر گئے، موطا جس کی مشہور کتاب، ان کا قول امام عقیلی کی کتاب الضعفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 پر ہے، 4 لوگوں سے علم نہیں لینا۔ اس میں پہلے نمبر پہ احمق سے علم نہیں لینا، بے وقوف کی بے وقوفی معلوم ہو رہی ہے، اس سے علم نہیں لینا ہے۔ دوسرا کون؟ کذاب سے علم نہیں لینا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، نہیں لینا اس سے علم۔ تیسرا بدعتی سے علم نہیں لینا، کیونکہ بدعت کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، 1579 نمبر کی حدیث سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا بدعت جہنم میں پہنچائے گی، لہذا بدعتی سے علم نہیں لینا۔ چوتھے نمبر پہ نیک آدمی جس کو حدیث کا علم نہیں ہے، اس سے بھی علم نہیں لینا۔ ارے نہیں بھائی، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم وہ نماز مسجد میں باجماعت پڑھتے ہیں اور اچھے انسان ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے بارے میں یہ جانکاری ہے کہ وہ گھر میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، بیوی بچوں پر، اماں ابا پر، بہن بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، کسی پر ظلم نہیں کرتے، بہت اچھے انسان ہیں، شریف النفس انسان ہیں، وہ بول رہے ہیں۔ اب وہ بول رہے ہیں کہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، لے لیں، نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ یاسین قرآن کا دل نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، موضوع روایت ہے۔ تو حدیث رسول کا علم نہیں ہے اور نیک آدمی ہے تو اس سے بھی علم نہیں لینا ہے۔
اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو علم ہے یہ تمہارا دین ہے، تم بس اچھے سے دیکھ لو کہ تم کس سے اپنا علم لے رہے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں اذا صح الحدیث خلاف قولی فاعملوا بالحدیث واترکوا قولی، جب کبھی صحیح حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کر لینا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقلید کا رد کر دی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو 164 میں پیدا ہوئے 241 میں انتقال کر گئے، جو امام بخاری کے استاد ہے اور کئی محدثین کے استاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، تم میری تقلید نہ کرو، امام مالک کی تقلید نہ کرو، امام شافعی، امام اوزاعی، امام سفیان الثوری کی تقلید نہ کرو، بلکہ تم دین وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے دین لیا ہے، قرآن اور حدیث سے۔ دیکھیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو کوئی بھی شخص مخالفت کرے گا رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس گمراہی والے راستے کو حق سمجھ کے اس پر لگا ہوا ہے، اللہ اس کو وہیں لگا رکھیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اللہ اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جیسے ہم حدیث رسول کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ محدثین نے بہت زیادہ باریک بین محنت کیے ہیں ہر ایک راوی پر، اور پھر حدیث صحیح حدیث ضعیف کر دیے ہیں، تو ہم جب وہ علم حاصل کر رہے ہیں تو وہی اصول کو اپنی زندگی میں ہم رکھتے ہوئے آج بھی ہم دیکھنا کہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر انداز بیان اچھا رکھنے والے کچھ مقررین کے ویڈیوز لوگ شیئر کرتے جاتے ہیں، اور لوگ ان کے اس بیان کو سن کر کبھی رو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بہت نیک ہے اور بہت متقی ہیں اور وہ ولی صفت ہے، ولی اللہ ہے وغیرہ، لیکن وہ حقیقت میں ہوتے ہیں بدعتی، گمراہ۔ نام نہیں لے رہا ہوں، بس اشارے میں کہوں گا کہ ایک صاحب نے کہا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ آیت ہے، تو اسرا کا الف سے اللہ آیا، بعبدہ کے با سے اپنے بندے محمد کو لے کر گیا معراج کی رات میں آسمانوں پر۔ نعوذ باللہ، کتنی جھوٹی بات، کتنی بکواس بات ہے کہ اللہ آیا زمین پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا۔ تو گمراہ صاحب ہے وہ، لیکن ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ ملینز ویوز ہے ان کے ویڈیو پر یوٹیوب پر، اور لوگ بولتے ہیں کہ کتنے ملینز میں ان کے فالوورز ہیں، بات غلط بول رہے ہیں، اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، اللہ کی شان کو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ زمین پہ، اللہ کے نظر میں زمین کتنی، اللہ اکبر، ذرے کے برابر نہیں ہوگی۔ تو ایسی بات کہہ گئے۔ پھر وہی صاحب بولتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی نے فرمائے جھوٹی بات بیان کر دیے۔ بولے کہ جب عبداللہ بن مسعود سوال کرے کہ آپ کو غسل کون دیں گے، آپ کو کفنائیں گے کون، آپ کا جنازہ کون پڑھائیں گے، دفنائیں گے کون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، لیکن نبی نے کہا کہ جب تم میری تکفین کر دو، کفنا دو، تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ نعوذ باللہ، یہ بکواس بولے ہیں وہ صاحب، اور کینیڈا اور امریکہ اور دنیا کے کئی ممالک ان کو لوگ بلاتے ہیں اور جو ہے ان کے تقاریر ہوتے ہیں اور پھر وہ رلا بھی دیتے ہیں، تو گمراہ ہے وہ۔ تو ایسے گمراہ مبلغین کے بیانات سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں، ان کے ترجمے کا نام عرفان القرآن ہے، قرآن کا ترجمہ کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کیا ترجمہ ہوگا؟ یخادعون اللہ،
وہ سمجھتے ہیں، یعنی منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے، منافقین سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو. یہ صحیح ترجمہ ہے اس. لیکن یہ عرفان القرآن والے حضرت کیا کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ان بریکٹس یعنی رسول اللہ کو. نعوذ باللہ، کیا کہہ دیے؟ رسول اللہ کو اللہ بنا دیے. اور پھر وہی کہتا ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا اس ہک کو دو جانے وہ کافر تھے مشرک ہے. نعوذ باللہ، یعنی اللہ اور رسول ایک ہے بول رہے ہیں. تو ایسوں کا نام لے کر رد کرنا ہے اور ان کی گمراہیوں سے لوگوں کو بچانا ہے. ایک فتنہ شروع ہوا ہے کچھ سالوں سے، اور وہ پہلے تو محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں بول کے ایسا لوگوں کے سامنے بات عام کیا. اس کے بعد پھر جو ہے محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے تحریری طور پر بھی رد کر دیا. پھر ان کے شاگرد حافظ ندیم ظہیر حفظہ اللہ نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ شاگرد نہیں ہے. گمراہی پھیلا رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے. مجھے جو اہل حدیث بننے میں سبب بنے، پہلے میں 2005 تک بریلوی تھا، 2006-2007 تبلیغی دیوبندی رہا. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے 2008 سے اہل حدیث ہوا. تو مجھے اہل حدیث بنانے میں جو محنت کیے وہ بھائی لوگ آج سے کچھ مہینے پہلے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے بڑے بیٹے کا نام معاویہ رکھے ہو تو نام بدل دو، علی رکھ دو، کیونکہ معاویہ وہ تھے جو منبر پر سے علی کو گالی دیتے تھے اور گالی دلواتے تھے. نعوذ باللہ. تو جاہل کے بیانات سن کے یہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں اور اس طریقے کی بکواس بک رہے ہیں صحابہ کے خلاف. میں کہوں گا اس جاہل کے خلاف حافظ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ بہترین کام کر رہے ہیں. لہذا حافظ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ کے لیکچرز کو سننا چاہیے اور بہت زیادہ اس کو فارورڈ اور شیئر کرنا چاہیے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہیے. حافظ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ بہت اچھے انداز میں، بہت نرمی کے ساتھ مدلل رد کر رہے ہیں گمراہی کا، جاہل کی گمراہی کا. جاہل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی کچھ بول گیا ہے اور کئی صحابہ کے خلاف، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بول گیا. اللہ اکبر. حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بول گیا. تو صحابہ کے خلاف دشمنی سکھا رہا ہے جاہل. پاکستان کا ہے، بچنا چاہیے اور ہمیں اسی پاکستان کے حافظ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ کے لیکچرز کو عام کرنا چاہیے. یاد رکھیے مومنین نام سے کتابیں بھی لکھی گئی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہترین تاریخ ہے، بہترین سیرت ہے. جب تک میں بریلوی تھا تو میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو سنتا تھا وہی جانتا تھا اور وہی بولتا تھا. یزید کو گالی دینا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا، اس طریقے سے تھا. لیکن جب میں اہل حدیث ہوا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو جب سننے لگا اور ان کے 4 پارٹ جو کربلا کی حقیقت ہے وہ سنا اور پھر دیگر بہت سارے لیکچر سنا، تب سمجھ میں آ گیا. اور تبھی سے ارادہ کیا تھا شادی ہونے سے قبل کہ اللہ آپ بیٹا دیں گے تو اس کا نام معاویہ رکھوں گا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ. کئی سال گورنر رہے معاویہ رضی اللہ عنہ سیریا کے، اور پھر خلیفۃ المسلمین بنے، 20 سال خلیفہ رہے معاویہ رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں ہیں وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کریں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بولیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں. صحابہ کے خلاف زبان اگر کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی پیروی کریں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے پر لگے اللہ اس کو اسی راستے پہ لگا رکھے گا. وَنُسْلِهِ جہنم، اللہ جہنم میں پہنچا دے گا. صحابہ تمام مومنین ہیں، اللہ نے ان کے دل کا، ان کے تقوی کا امتحان لے لیا. اللہ نے قرآن میں ان کی گواہی دیا ہے. صحابہ کیسے؟ صحابہ کی مثال ایسے ہیں کہ یہ گھر، مثال کے طور پہ یہ اسلام ہے، یہ گھر کا نام اسلام ہے، اور وہ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں اس گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ جو دروازہ ہے وہ دروازہ صحابہ ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے صحابہ کے پاس سے داخل ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کون پہنچائے ہم تک؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے صحابہ کو، صحابہ لکھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں
عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کے مشورے سے ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بول کر جمع کیا گیا، اور دیگر کاتب وحی مل کر اس قرآن کو، اس مصحف کو ایسی شکل دیے سورۃ الفاتحہ سے، فاتحہ سے سورہ ناس تک۔ یہ قرآن جو ہے یہ صحابہ پہنچائے ہیں، پیارے رسول کی پوری زندگی صحابہ پہنچائے ہیں۔ صحابہ کے خلاف بول کے جہنم ملے گی، بس صحابہ کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ صحابہ کے اگر کچھ اجتہادات میں ان سے سہو ہوا ہے تب بھی ان کو اللہ نے ایک اجر دیا ہے۔ اگر اجتہاد صحیح تھا تو 2 اجر، اور اگر اجتہاد ان کا غلط تھا تو 1 اجر۔ یاد رکھیے، صحابہ کے خلاف بکواس بکنے والوں کے بیانات نہیں سننا چاہیے، اور ہمیں بچنا چاہیے ایسے جاہلوں سے، اور اپنے اولاد کو اور اپنے دوست احباب کو، اپنے جماعت کے ساتھیوں کو بچانا چاہیے۔ جماعت اہل حدیث پر زیادہ اٹیک ہو رہا ہے اس جاہل نوجوان کی وجہ سے، یاد رکھیے۔ کہنا یہ ہے، جہلم سے ہے وہ، اور حافظ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ کا تو نام میں بول دیا ہوں، آپ ان کا جب نام دیکھیں گے تو وہ کس کا رد کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اس کا چہرہ آ جائے گا۔ میں اس کا نام بول کے اس کو یہاں سے فیمس نہیں کرنا چاہتا ہوں، جاہل کو۔ کہنا یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ محبت کریں پیارے رسول کے پیارے صحابہ سے۔ صحابہ بہت محنت کیے ہیں، بہت بڑی بڑی قربانی دیے ہیں، اور یہ دین ہم تک پہنچائے ہیں، یاد رکھیے۔ صحابہ کے خلاف بکواس بک رہے ہیں، ہمیں ان کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ وہ ایک ظالم کی تعریف کرتے ہوئے حفظہ اللہ کہتا ہے، جبکہ وہ ظالم بھی خود پاکستانی ہے، اور وہ کہتا ہے وہ ظالم کہ زبیر بن عوام جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ 3747 نمبر کی حدیث ترمذی پڑھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا ایک ساتھ نام لے کے ایک ہی مجلس میں کہا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو فی الجنہ کہا ہے، اور وہ ظالم جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جس کے ایمان کے ارکان میں تقیہ ہے، وہ جو 40 پاروں کا عقیدہ رکھتا ہے، اس نے کہا کہ زبیر بن عوام جہنمی ہے، تو یہ جاہل نوجوان جو صحابہ کے خلاف بیٹھا ہوا ہے اور اہل سنت بول رہا ہے اپنے آپ کو، تو یہ اس کو حفظہ اللہ بولتا ہے۔ گمراہ مبلغین کا نام لے کر حفظہ اللہ لگایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہا ہے، اور سب ایک نہیں ہو سکتے۔ فما بعد الحق الا الضلال، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ حق ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث کو صحابہ موت تک تھام کر رہے، اس پر عمل کرتے رہے اور ویسے ہی پہنچائے ہیں۔ قرآن و حدیث کو صحابہ جیسے سمجھے، صحابہ کے مطابق اپنے کو سمجھنا ہے۔ صحابہ کی پیروی کرنے والے ائمہ محدثین نے جیسے سمجھے ویسے سمجھنا ہے۔ اور اگر اس راستے کو چھوڑیں گے، اور میں کہوں جماعت اہل حدیث کو چھوڑیں گے، تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جماعت اہل حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا نام ہے، صحابہ کی جماعت کا نام ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے ہیں، دلیل خلق افعال العباد نام کی کتاب میں حدیث نمبر 398 پر ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بولے انک صاحب الحدیث، بے شک آپ اہل حدیث ہو۔ صاحب الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ ایک ہی نام ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم مقدمہ، اس میں ہے وَقَدْ شَرَحْنَا مِن مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، امام مسلم نے کہا مجروح راویوں کے بارے میں کہ ہم عند اہل الحدیث متہمون۔ تو کہنا ہے کہ اہل حدیث نام یہ پہلی صدی ہجری سے چلا آ رہا نام، یہ جماعت ہے، اور اس سے ہٹ کر رائٹ لیفٹ کوئی جا رہا ہے تو گمراہ فرقوں میں رہے گا، اور گمراہی جہنم میں ہی پہنچانے والی ہے۔ میں اپنے درس کے اینڈ میں یہی کہوں گا کہ 3 جولائی 2019 کو جب میں یہاں پر درس دینے آیا تھا تو مجھ سے پہلے شیخ عبد الرحمن اثری رحمہ اللہ درس دیے تھے، اصول حدیث کچھ دیر سمجھائے تھے، اور آج 4 مہینے بعد جب پھر میں یہاں آیا ہوں درس دینے کے لیے تو معلوم یہ ہوا شیخ محمود حفظہ اللہ سے اور شیخ عبد الصمد حفظہ اللہ سے کہ شیخ عبد الرحمن اثری کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس دے۔ 2011 سے میں جب سے مدرس محدث وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کا شاگرد بنا ہوا ہوں، مکہ جب سے آ رہا ہوں، تو 2011 کے
آخر سے ہی شیخ عبد الرحمن اثری رحمۃ اللہ علیہ میرے درس رکھاتے تھے اسکان میں اور کئی مساجد میں، اور بہت ساری دعائیں دیتے تھے اور بہت اچھے سے ملتے تھے، بہت اچھے انسان تھے، اور انتقال کر گئے ہیں۔ بہت سن کے تکلیف ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اپنے جو علماء اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو علماء اہل حدیث آج زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان لوگوں کی عمر لمبی کرے، عافیت اور صحت والی عمر اللہ ان کو دے، زندگی اللہ ان کو دے، تاکہ جو ہے گمراہ کے خلاف، گمراہیوں کے خلاف یہ اور بہت زیادہ کام کر سکیں۔ ہمارے درمیان شیخ عبد المنان حفظہ اللہ، اللہ ان پر بھی رحمت نازل کرے اور ان لوگوں کی حفاظت اللہ کرے اور ان لوگوں کی عمر لمبی کرے، آمین۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے علماء اہل حدیث سے ہم سب کو سیکھتے رہنا ہے علم، اور جو ہے انشاءاللہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے، اللہ ہم کو تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، اللہ ہم کو موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، ہم اپنے اللہ سے راضی رہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔